پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں تو گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کی مختلف آیات پر، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات، تاکہ ذہن میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی گتھی ایسی نہ ہو کہ جس کا کوئی سلجھنا باقی ہو۔ خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور بچیاں اپنے ذہنوں میں بہت سارے سوالات لیے گھومتے رہتے ہیں، تو ہم جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ سوالات آتے ہیں آپ کے اور رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 110 اور 111 ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ ان سے فرما دیجئے مخاطبت کس سے ہو رہی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، کیا کفار سے، مشرکین سے؟ کیا فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو؟ اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے 2 اللہ ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم سے کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، یہ یا اللہ بھی کہتے ہیں یا رحمان بھی کہتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سبھی اچھے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ صفاتی ناموں پر بھی بات کروائیں گے اپنے محترم مہمان سے، صفاتی نام، ان کی اہمیت، اور کیا ہم صفاتی نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آئیں گی۔ اللہ فرما رہا ہے فوراً اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو تعلیم کیا جا رہا ہے کہ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت ہی پس آواز سے، ان دونوں کے درمیان ایک اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ خواتین و حضرات، کیا زیادہ زور سے نماز پڑھنا یا دعا مانگنا کیا اس کی ممانعت ہے؟ یعنی کیا چیخ کے چلا کے اللہ سے دعا مانگی جائے یا بہت ہی چیخ کے نماز پڑھی جائے؟ کیا یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے یا دین میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے محترم مفتی صاحب ہمیں تعلیم کریں گے۔ پھر توحید یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف ہے اللہ کے لیے کہ جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ وہ عاجز ہے نہ کوئی اس کا مددگار۔ تمام تر صفات ہیں یہ اسی کی صفات ہیں۔ 99 صفات کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کو 99 خدا ہیں۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ یہ تمام صفاتی نام ہیں اس کے، واضح کر دی گئی بات، اور فرمایا جا رہا ہے اس کی بڑائی بیان کیجئے۔ کمال درجے کی بڑائی۔ کیا اللہ کی بڑائی ایک بندہ عاجز، بندہ ناقص بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر کمال درجے کی بڑائی کہ اللہ تعالیٰ کی وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں۔ اور بہت سارے سوالات ہمیں بیان کریں گے، ہمیں بتائیں گے، ہماری علمی کبھی کو دور کریں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی
मोहतमिम जामिया सुफ़ा। मुफ्ती ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तग बैन ज़ालिका सबीला वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तग बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं, और अपनी नमाज ना बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज़ से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। और फरमा दीजिए तारीफ़ है अल्लाह के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया और न कोई बादशाही में उसका शरीक है, और न वो आजिज़ है कि कोई उसका पुश्तीबान हो, और उसकी बड़ाई बयान कीजिए, कमाल दर्जे की बड़ाई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में। कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल ये था कि किस नबी को अल्लाह ताला ने बीमारी के साथ आजमाया और उन्होंने सब्र व शुक्र अदा किया। दुरुस्त जवाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? भाई का, चचा का या दोस्त का? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343009080। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। हजरत इरशाद फरमाइए, अल्लाह रहमान क्या था, पस मंजर क्या है, पहले आप ये फरमाइए इस आयत के नुज़ूल का। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये दोनों आयात गैर मामूली जामियत और अपना खसूसी पस मंज़र रखने वाली आयात हैं। जी। इन दो आयात से मुताल्लिक़ बुनियादी तौर पर 3 क़िस्से हैं। अच्छा। पहला क़िस्सा तो ये है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे और दुआ के अंदर या अल्लाह या रहमान कह करके दुआया कलिमात बयान और इरशाद फरमा रहे थे। मुशरिकीन अरब ने सुन लिया, तो जब वो मुशरिकीन मक्का जो सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये हमेशा तलकीन और ताकीद करते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और तौहीद की दावत देते हैं, हमेशा हमें तौहीद की तलकीन करते और ख़ुद एक के बजाय 2-2 खुदाओं को पुकार रहे हैं। अब हालांकि अल्लाह और रहमान ये तो एक ही ज़ात है, रहीम ये एक ही ज़ात है,
تو چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو خداؤں کو خود پکار رہے اور ہمیں عقیدہ توحید کی تلقین کرتے، تو ایک تو اس کے پس منظر اور نزول کے اندر یہ ہے قصہ کہ اللہ نے پھر یہ آیت اتار دی اور یہ ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اسماء حسنہ میں سے تم پکارو تو تم پکار سکتے ہو۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ہی کے لیے اچھے اور پیارے اور اسماء حسنہ ہیں، اعلیٰ نام ہے، بلند شان والے نام ہیں۔ ایک قصہ تو اس کے اندر یہ ہے۔ دوسرا قصہ ان آیات کے ذیل میں حضرات مفسرین کرام نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز بلکہ پڑھا رہے تھے، اور اس میں بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، جہری نماز میں سے کوئی نماز تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہری نمازوں سے مراد یہ کہ فجر، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر کے اندر تو قرات سری ہوتی ہے، پست آواز سے دل میں قرات کی جاتی ہے۔ تو جہری نماز اور بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، تو بلند آواز سے تلاوت کے موقع پر مشرکین عرب کی، مشرکین مکہ کی ایک اور ہلکی، گھٹیا اور انتہائی فضول قسم کی حرکت یہ ہوتی تھی کہ وہ تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو یہ موقع تھا کہ جس موقع پر یہ کام کیا تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اگلے جملے کے اندر ارشاد فرما دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ چونکہ مشرکین کی اظہار ثانی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ معاملہ، اور آپ بلند آواز سے تلاوت فرماتے ہیں، تو اپنے آپ کو اذیت سے بچانے اور ان کے تمسخر، ٹھٹھا اور مذاق سے بچانے کے لیے معتدل راستہ یا رسول اللہ آپ اختیار فرمائیے، اور وہ یہ کہ نماز کے دوران میں تلاوت نہ تو بہت بلند آواز سے کیجئے نہ ہی بہت پست آواز سے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیانی میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ تلاوت فرمائیے۔ یہ دوسرا قصہ ہو گیا۔ تیسرا قصہ آخری آیت سے متعلق ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس آیت سے متعلق قصہ یہ ہے کہ دراصل یہود و نصارہ یہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے۔ آج بھی یہ ظاہر ہے کہ معاملہ ہے۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تین، ایک تین، جیسا کہ ان کا عقیدہ۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ خیر، تو یہود و نصارہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے، مشرکین اللہ کے لیے شریک کا عقیدہ رکھتے تھے، صابی اور مجوسی یہ اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھتے تھے اور بولا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا کوئی خاص مقرب نہ ہو، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کے مقرب افراد نہ ہو، تو نعوذ باللہ اللہ کی عزت کے اندر کمی آ جائے گی۔ یہ تین عقائد تھے۔ پہلا عقیدہ یہود و نصارہ کا، دوسرا عقیدہ مشرکین عرب کا، اور تیسرا عقیدہ مجوسیوں اور صابیوں کا۔ پہلا عقیدہ اللہ کے لیے اولاد، جیسا کہ خود قرآن میں جا بجا اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے لیے شریک، اسی بنیاد پر تو مشرکین مکہ کو مشرک کہا جاتا تھا نا، کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور تیسرا عقیدہ صحابی اور مجوسیوں کا، اور وہ یہ کہ اللہ کے لیے مقرب خاص ہیں جن کو اختیارات ملے ہوئے ہیں وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں عقائد کی زبردست تردید فرمائی اس آخری آیت میں۔ ترجمہ کیا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعریف کیجئے کہ اللہ کی ساری تعریفیں۔ لم یتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یتخذ ولدا ولا شریک، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ کو کمزوری کی وجہ سے کسی حامی، مددگار اور نصرت والے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حامی اور ناصر اور مددگار اللہ کا نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اللہ کی بڑائی بیان فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں بنیادی طور پر تین قصے۔ یہ تین قصے ان دو آیات کے شان نزول ہیں۔ اب ہم اس میں پہلی آیت سے ذرا بات کو شروع کرتے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کہہ دیجئے یا رحمان کہہ دیجئے، بات ایک ہی ہے، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ،
آپ جس نام سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حساب سے جو اللہ کے اسماء حسنى ہے اس میں سے کوئی بھی نام پکار سکتے. رحیم، جبار، قہار، منتقم، رحمان، کوئی بھی نام اگر پکارنا چاہیں اس نام سے آپ پکار سکتے ہیں. تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ لفظ اللہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے. تمام ناموں میں سب سے زیادہ فوقیت جس نام کو حاصل ہے وہ لفظ اللہ کو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان کا لفظ یہاں پر آیا ہوا ہے. تو رحمان، رحیم یہ اللہ کے اسماء حسنى ہے. اور اللہ کے اسماء حسنى میں سے کوئی بھی نام لے کر کے دعا کے اندر شامل کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات سبحان اللہ. اب یہاں پر چھوٹا سا ایک سوال، اس کے بعد سوالات کی قطار. اللہ کے نام سے یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ ناواقف نہیں تھے. اللہ کا نام اجنبی نہیں تھا ان کے لیے. رحمان کا نام ان کے لیے اجنبی ہو گیا. تو یہ جو اللہ اور رحمان، ہمارا اور آپ کا تو یہ ایمان اس بات پر کہ یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اس میں ذات، جیسا کہ آپ نے کلیئر کر دی بات. یہ جو صفت رحمانیت ہے اللہ کی، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ جو اسماء حسنى ہیں جی، یہ تمام کے تمام اسماء حسنى جن کو ہم اسماء صفاتیہ بھی کہتے ہیں، یہ دراصل اللہ رب العزت کا مکمل تعارف ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو مختلف شانیں ہیں یہ اسماء ان شانوں کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک پہلو اللہ رب العزت کی ذات کا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں ظالم انسان سے بدلہ لے گا. ظلم کا اللہ رب العزت بدلہ لے گا. لہذا اللہ کی اس شان کو بیان کرنے کے لیے اسماء حسنى میں سے اللہ کا نام ہے المنتقم، انتقام لینے والا. اللہ رب العزت کی ایک شان ہے کہ عدل اور انصاف قائم کرے گا. اب یہ جو عدل اور انصاف قائم کرے گا، اس شان کو بیان کرنے کے لیے لفظ آتا ہے عادل. یہ اللہ تعالیٰ کی اس شان کو بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت سخاوت کے ساتھ اپنے حقوق سے متعلق مسلمانوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. صرف اور صرف یہ نہیں کہ تھوڑے بہت گناہ معاف کرے گا، یہ بھی صفت اللہ کی ہے کہ تھوڑے بہت گناہ معاف کرے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بہت زیادہ گناہ. اب پہلی صفت کو بیان کرنے کے لیے جو شان ہے وہ غفور کے اندر بیان ہو گئی. بہت زیادہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ غفار کے اندر آ گئی. رحمان اور رحیم یہ دو الفاظ ہیں، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، جیسا کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا. وہ کیا؟ رحمان کا جو لفظ ہے یہ دنیا، آپ نے کہا نا صفت رحمانیت کیا ہے، رحمان کا جو لفظ ہے یہ دراصل دنیا میں جتنی اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ہے. اور رحیم جو ہے یہ آخرت کے اندر جو اللہ رب العزت کی صفت رحمت ہوگی اس کو بیان کرنے کے لیے ہے. چنانچہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کا جب لفظ استعمال کیا قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اصولی طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کھانا کس کو کھلاتے ہیں؟ آپ کھانا کھلاتے ہیں اس کو جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو آپ سے رشتہ داری رکھتا ہے، جو آپ سے تعلق کرتا ہے، جو آپ کے بارے میں عزت توقیر اور آپ کو تسلیم کرتا ہے، ریگارڈز کرتا، مانتا ہے. آپ اس کو کھانا کھلاتے، آپ اس کی مدد کرتے، آپ اس کی نصرت کرتے. لیکن اللہ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت کو آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت بھی زیادہ مسلمان ہیں یا زیادہ کافر ہیں؟ تو زیادہ کافر ہیں. اللہ ان کو کھلا رہا ہے، اللہ ان کو پلا رہا ہے. ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا پلا رہا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. یہود و نصارہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں نا، کم از کم لا مذہبوں کے مقابلے میں تو یہ غنیمت ہے. کیونکہ کیمونسٹ جہریہ روس والے جو وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ان کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ یہ کروڑ درجہ بہتر ہے کہ خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو بالکل لا مذہب خدا کے وجود کو نہیں مانتے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر وجود عطا کیے ہوئے نہیں ہے؟ بالکل. کھانا پینا رزق یہ ساری کی ساری صفات جتنی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ان کے اوپر بھی لاگو ہو رہی ہیں. تو رحمان کا معنی یہی ہے کہ اللہ اپنوں پر بھی اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان پر بھی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھلا پلا رہا ہے. یہ ہے لفظ رحمان کا مطلب. رحیم کا معنی کیا ہے؟ یہ صفت یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا.
اچھا اب آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا یہ کن پر کرے گا؟ یہ صرف اور صرف ان لوگوں پر کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے تھے. وہاں چھلنی سے چھن کر کے جو لوگ آئے مؤمن مسلم، اب ان کے اوپر جو رحمت ظاہر ہوگی اس کو بیان کرنے کے لیے رحیم کا لفظ آ گیا. یہاں دو تین باتیں بڑی قابل غور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماء حسنہ کا جو معاملہ ہے، ان اسماء حسنہ پرانے زمانے کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ معصوم بچوں کو مسلمان والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسماء حسنہ یاد کرایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کے دروس ہوا کرتے تھے. اسماء حسنہ پر مستقل طور پر کتابیں لکھی گئی ہیں. اسماء حسنہ مسلم مفکرین، رائٹرز اور مصنفین کا ہر دور کے اندر ایک بہت بڑا موضوع رہا ہے. اور کیوں موضوع رہا، کیوں ان کی غیر معمولی اہمیت؟ آج بھی جب ہمارے حرمین شریفین بالخصوص روضہ مبارک کے اندر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء حسنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء حسنہ پیارے نام ہیں وہ سارے کے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف موجود ہے. مثال کے طور پر باطل کو مٹانے والا الماحی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کو بیان کرنے والے ہیں. عدل کی شان، بیٹا دینے کی شان، رزق دینے کی شان، صحت دینے کی شان، رزق دینے کی شان، مالک ہونے کی شان، خالق ہونے کی شان، یہ اللہ رب العزت کے سارے نام ہیں. اللہ زبردست ہے، عزیز. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، الحکیم. اللہ رب العزت عدل والا ہے، العادل. بدلہ لے گا، المنتقم. بخش دے گا، غفور. بہت بخشے گا، الغفار. یہ سارے کے سارے جو اسما. تو پہلا جو کام آج ان آیات سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں اسماء حسنہ کو یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کرانا چاہیے. اسماء حسنہ کے درس ہونے چاہیے. اسماء حسنہ میں اللہ کا مکمل تعارف موجود ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، یہ لوگ جو اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، تو دراصل میں نے جو دوسرا قصہ بیان کیا تھا کہ جس کے اندر ان کے مذاق کا عنصر ہے، تمسخر کا عنصر ہے، تو اس میں کئی سارے لوگوں کا معاملہ یہی تھا، جانتے تھے. اور خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا یہ اللہ رب العزت کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنے آبا و اجداد کو جانتے ہیں، آل اولاد کو جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جانتے ہیں مگر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، دنیا کے مفادات کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے. ڈھیٹ پنا ہے، اس لیے جمے ہوئے ہیں کہ ان کے اغراض، ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، فخر و ناز ہے. اور اس وجہ سے یہ قرآن کریم کا اور اللہ کی معرفت کا انکار کیے بیٹھے منکرین ہیں. ایک نقطہ یہاں پر قابل غور یہ بھی ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ارشاد فرمایا کہ تم چاہے اللہ کا نام پکارو چاہے رحمان کا نام پکارو. دیکھیں اگلا معاملہ کیا تھا، ذرا غور کیجئے جو حضرات مفسرین کرام نے لکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اونچی آواز سے کر رہے ہیں نا، اور جب اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے ذرا تلاوت پست آواز سے کر لیجئے، درمیانے آواز سے. یہی لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایذا رسانی نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ ذرا تلاوت پست آواز میں کر لیجئے، میانہ روی اور درمیان کے درجے کی تلاوت فرما لیجئے، آواز معتدل اور درمیانی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت بلند آواز سے تلاوت کرنے سے منع فرما دیا تاکہ ان کی ایذا رسانی کا موقع ہاتھ نہ چڑھے ان کو. لیکن یہ بتائیے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا اللہ کہہ رہے ہیں، ساتھ میں یا رحمان کہہ رہے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تم رحمان نہ کہا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. سبحان اللہ. وہاں آپ دیکھیں وجہ کیا تھی، آواز اونچی ہو آواز پست ہو، اس سے عقیدے پہ ضرب نہیں پڑتی ہے، اس سے کسی عقیدے پر کوئی زد نہیں پڑتی. دیکھیں آپ اگر عشاء کی نماز پڑھیں، آپ پڑھائیں، عشاء کی نماز کے پڑھانے کے دوران میں جس وقت آپ امامت کر رہے ہیں بہت اونچی آواز سے تلاوت کر لیں یا اگر پست آواز سے تلاوت کر لیں، کون سا عقیدہ متاثر ہوا؟ کوئی بھی عقیدہ متاثر نہیں ہوا. ڈزنٹ میٹر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو ایشو ہی نہیں بنایا گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ذرا پست آواز سے تلاوت کر لیجئے، بہت بلند آواز سے تلاوت، بہت پست آواز سے تلاوت، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
درمیان کے درجے کو اختیار. لیکن جب معاملہ آیا اللہ کے ناموں کا, جب معاملہ آیا اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا, وہاں پر یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے چونکہ یہ لفظ رحمان پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ لفظ رحمان کو چھوڑ دیجئے, ان کے سامنے رحیم اور رحمان کا لفظ نہ پکاریے, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. کیوں؟ اس سے عقیدہ توحید پہ ضرب پڑتی ہے. اس آیت سے ایک ہمیشہ کے لیے سبق ہمیں مل گیا. سب سے پہلے یہ کہ جب تمہیں کسی چیز کا دباؤ آئے, تمسخر اڑایا جائے, مذاق اڑایا جائے, پریشر آئے, یہ دیکھو کہ کس معاملے پر پریشر آ رہا ہے, کہاں نرمی کرنی ہے, کہاں سختی کرنی ہے, کمپرومائز کدھر ہوگا کدھر نہیں ہوگا. عقیدہ توحید پر عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, وہاں پر نہیں ہوگا. یہ ایک نہیں ہزاروں مرتبہ اعتراض کرتے رہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور آپ کو عقیدہ توحید کا پرچار اور اس کی تبلیغ کرنی ہے. ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ آیا ہے کہ جس سے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر اس کے اندر آپ کوئی اور تبدیلی کر لیں تو کسی قسم کے کوئی حرج کی بات نہیں. قیامت تک کے لیے علماء داعیان اسلام ہر مسلمان کو اس بات کا درس دے دیا گیا کہ جو عقیدہ ہوتا ہے لم یتغیر ولم یتبدل, وہ نہیں تغیر اور تبدل ہوگا, کمپرومائز نہیں ہوگا. کٹ جاؤ, مر جاؤ, گل جاؤ, سڑ جاؤ, نئی تبدیلی آئے گی. ہاں باقی جزوی معاملات ہوتے ہیں, ان جزوی معاملات میں انسان اگر کسی ایک جائز شکل کے بجائے دوسری جائز شکل کو اختیار کر لے, ایک مباح معاملے کے بجائے دوسرے آپشنل اور اختیاری معاملے کو اختیار کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے اندر ہمارے لیے ایک اسوہ اور ہمارے لیے ایک طرز زندگی بھی سکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مفتی صاحب, اللہ کا نام اجنبی نہیں تھا ان کفار کے لیے, لیکن رحمان پہ انہیں اعتراض ہوتا تھا. جیسا آپ نے فرمایا کہ تمسخر کا انداز, تمسخر اس وقت یہ کرتے تھے یہ کفار مکہ کہ جب نماز پڑھی جاتی, دعا مانگی جاتی تو دھیمی آواز کر لو. اگر رحمان کا مذاقیہ اڑاتے ہیں تو میں ان سے نمٹ لوں گا, لیکن آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کا مذاق اڑائیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور آپ کا مذاق اڑائیں گے, انا کفیناک المستہزئین, ہم ان کے لیے آپ کے مقابلے میں کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون, یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اور تحقیق ہم جانتے ہیں کس چیز سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے. تو ہم کافی ہیں, ہم مقابلہ کریں گے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ آپ کا مذاق اڑائیں اور آپ کی توہین ہو. آپ کی توہین اور آپ کا تمسخر یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اس کے لیے آپ بلند آواز کے بجائے پست آواز سے بھی تلاوت کر لیں تاکہ یہ ظالم آپ کی توہین کے مرتکب نہ ٹھہرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اب یہ کہ آداب دعا یا آداب تلاوت, آداب نماز, وہ اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو. اچھا, اس سے پہلے اسماء الحسنہ پہ جو بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے تخلق بے اخلاق اللہ کے حوالے سے. اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو, اور بہت سارے صفات الہی آپ نے بیان فرمائے. اگر کوئی شخص, کوئی بندہ اہل ایمان, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خدائی رنگ پیدا ہو, صبغت اللہ, من احسن من اللہ صبغہ, اللہ اکبر, تو اگر میں کسی ایک صفاتی نام کا ورد شروع کروں تو کیا میرے اندر وہ خوبیاں اور وہ حسن میرے اندر آ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور یقینی طور پر وظیفے کے طور پر, ورد کے طور پہ, تسبیح کے طور پر, یقینی طور پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ مختلف اذکار اور مختلف اوراد کے اپنے ذاتی مخصوص اثرات و خصوصیات ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے. مثلا میں ایک بات اس کے سلسلے میں بتاتا ہوں. درود شریف ہے, درود شریف کا کوئی شخص ورد کرتا ہے, اس کا اثر الگ ہوگا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا کوئی ورد کرتا ہے, اس کا ایک الگ مخصوص قسم کا اثر ہے. ہر نام مبارک کا ایک علیحدہ ایک اثر ہے. اچھا, اب اس اثر کو اور خصوصیت کو حاصل کرنا, ہر وقت انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے
جس کا معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر کبیرہ گناہوں کا وہ مرتکب نہیں ہوتا اور عام طور پر اس کی زندگی شریعت کے مطابق چل رہی ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے۔ اب جب معاشی اعتبار سے پریشان ہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہوگا؟ یا رزاق اور یا رازق اس کا وظیفہ کرے۔ جب یہ یا رزاق کا وظیفہ کرے گا اس کے اثرات آئیں گے، اور وہ اثرات کیا ہے کہ رزق اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کے لیے ہم قرآنی وظیفہ کیا تلقین کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، مستند وظیفہ ہے، اس کا اہتمام کیا وَهُوَ جائے۔ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، هو القوی العزیز۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتے ہیں کرم کا، لطف کا، احسان کا معاملہ فرماتے ہیں، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اب اگر کوئی آدمی یہ وظیفہ پڑھتا رہے یقینی طور پر رزق کے اثرات آئیں گے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کا کہا گیا حدیث کے اندر کہ وہ رات کو پڑھ کر کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، اور خود قرآن کریم کا اسلوب بھی یہی ہے۔ قرآن کریم کا انیق صاحب اسلوب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آیت بیان فرمائی ہے تو اسماء حسنہ میں کیا کام ہوا ہے؟ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت وہ نام ذکر کرتے ہیں کہ جو نام جس کی مناسبت اور سیاق و سباق پیچھے سے وہی چلا ہوا آ رہا ہے۔ دیکھیے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ٹھیک، یہ آیت ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے نا، اپنا مزاج و مذاق بنا لیتا ہے اور اپنا رویہ، اپنا مزاج اسی کی مناسبت کے ساتھ چل رہا ہے، تو پھر اس کو قرآن کریم کا وہ حافظ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم کی مناسبت کا اس کو ضرور پتہ چلتا ہے۔ مثلا اس سلسلے میں یہ بات آپ کو عرض کروں کہ صورتحال یہ ایک مرتبہ باقاعدہ ایک امام صاحب قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کر رہے، اور اس آیت کی تلاوت کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، حدود و تعزیرات سے متعلق ہے۔ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، اس کا ہاتھ کاٹو، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو دو، ظاہر ہے بائی دا کورٹ یہ سزا دی جائے گی، عدالت کو، ریاست کو یہ حکم ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آگے امام صاحب نے غلطی سے کیا پڑھ لیا؟ واللہ غفور الرحیم۔ جی، وہ ہو نہیں سکتا۔ جب واللہ غفور الرحیم اس کا ترجمہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ایک دیہاتی جی، غیر حافظ، عام دیہاتی جاہل، وہ کھڑے ہو کر کے نمازی کہہ رہے ہیں امام صاحب نے غلطی کی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، پیچھے چور کا تذکرہ، اس کو بدلہ دینے، سزا دینے کا تذکرہ، اس کے ہاتھ کاٹے جانے کا تذکرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے آگے اللہ تعالیٰ رحم کی بات فرمائے، غفور ہونے کی بات کرے؟ اب جب غور کیا، ہاں یہاں آیت کا آخری حصہ یہ نہیں ہے واللہ عزیز حکیم، کیا ہے؟ اللہ زبردست والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو جتنی آیات بیان ہوئی ہیں یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا یہ کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو آیات بیان فرماتے ہیں اس کے آخر میں اگر اسماء حسنہ قدیر کا تذکرہ آیا، پیچھے قوت کا، اللہ کے سارے کاموں کے کرنے کا، طاقت اور تقویت خداوندی کا تذکرہ ہوگا، چل کر آخر میں چل کر اللہ کے قادر ہونے اور قدیر ہونے کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت معاف کر دے گا، آخر میں تذکرہ آئے گا معافی کا، غفور و غفار ہونے کا، بخشش کا، سخاوت کا، یہ تذکرہ آئے گا۔ رزق کا تذکرہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ قوی ہے، یہ تذکرہ آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیے اسماء حسنہ کا اس طرح کا استعمال خود اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس سے کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ جب سیاق و سباق اور معنی اور ترجمے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس مضمون اور مفہوم کی مناسبت سے اللہ اسماء حسنہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ جناب اگر کوئی ورد کے اندر اسماء حسنہ میں سے کوئی نام اپنے ورد کے اندر رکھے، یقیناً اس کا جواب یہ کہ اس کے اثرات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور پھر یہی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، عام طور پر آپ نے ایک بات سنی ہوگی، ہمارے ناظرین و سامعین نے بھی سنی ہوگی کہ یہ جو ورد ہوتا ہے یہ کسی کی اجازت سے کرنا چاہیے، یہ سنا گیا ہوگا، عام بات ہے۔ یا کچھ نام جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، دیٹ از اے پوائنٹ، میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا۔ تو اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی متبع سنت صحیح العقیدہ بزرگ سے
پوچھ کر کے کوئی ورد اور وظیفہ کرنا چاہیے. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ یہ بات صرف اور صرف اسی لیے کہی جاتی ہے. کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھی ہوئی کہ کسی مولوی صاحب سے پہلے پوچھو اور وظیفہ کرو. یہ قرآن میں نہیں لکھی. صرف اور صرف یہ کہ انتظامی نوعیت کی بات ہے. اور وہ انتظامی نوعیت کی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی میرے پاس آیا یا کسی بھی متبع سنت، ہم تو طالب علم ہیں، کسی بھی متبع سنت صحیح العقیدہ عالم ربانی کے پاس، نیک متقی پرہیزگار اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کے پاس آیا تو وہ اس کے سارے حالات کا جائزہ لے گا. حالات کا جائزہ لے کر اب جو اسماء حسنہ میں سے وہ کسی نام مبارک کا وظیفہ اس کو بتائے گا، وہ اس کے حالات کے مطابق. بعض اوقات ہم اپنے مطلب سے، اپنے من سے اور اپنے دماغ کے مطابق کوئی نہ کوئی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں اور بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں. اس کے ایک مخصوص اثرات ہیں اور وہ اثرات وہ اس کے لیے جو آگے چل کر کے پیدا ہوں گے وہ اس کی جسمانی اور فزیکل پوزیشن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے پڑھو، اس کو ضرور پڑھو، لیکن اس کی مقدار کم رکھو. چنانچہ آپ نے دیکھو کہ کئی سارے ایسے لوگ جو ہمارے تجربے میں بھی آتے ہیں کہ گھروں کے اندر خواتین، کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی وظیفے کو غیر معمولی تعداد کے اندر، بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر پڑھتے رہتے ہیں اور کسی کی نگرانی نہیں ہوتی، پوچھا ہوا کسی سے نہیں ہے، رہنمائی اور رہبری نہیں حاصل کی ہوئی ہے، پڑھتے رہتے ہیں اور پھر ان کا مزاج بڑا یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. غصہ ہے، مار پیٹ ہے، گالم گلوچ ہے، برا بلا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کو رحم دل ہونا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ کلمہ تجربہ کا ورد کر رہا ہے اور کلمہ تجربہ کا جب ورد کرے گا تو طبیعت کے اندر ایک جلال پیدا ہوگا، جلالت کی ایک شان پیدا ہوگی اور یہ اس اثر کو سنبھال نہیں پا رہا. درود شریف کا کیا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں، درود شریف کے اثرات 80 فوائد لکھے ہیں حضرات علماء کرام نے کہ اس کے پڑھنے کے ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. حرمین شریفین کی بار بار زیارت ہوتی ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، بلڈ پریشر نہیں ہوگا، غصہ اس کو نہیں آیا کرے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دفتروں میں کام نہیں رکے گا، عام لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، پڑوس کی طرف سے اس کو ہدیے تحفے محبت آیا کرے گی، یہ حرمین شریفین بار بار جائے گا، اس کی زبان پر درود شریف کی کثرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عام گفتگو کے اندر ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. بڑا فائدہ یہ کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر سفارش فرمائیں گے. اب یہ درود شریف کے فوائد ہیں جو اولیاء کرام نے پوری لسٹ گنوائی ہے، پوری کی پوری فہرست گنوائی ہے. کیوں؟ اچھا اس کے پیچھے یہ جو میں نے فوائد بیان کیے نا، یہ ایک متن ہے، یہ میں نے ایک جھلکی بیان کی. اس کے پیچھے پوری تشریح ہے. کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سفارش فرمائیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو سن لیجئے. درود شریف ایک تحفہ اور گفٹ ہے امتی کی طرف سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ایک تحفہ ہے. اچھا جب یہ تحفہ ہے تو زندگی کے اندر حیات عہد رسالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ اور طریقہ مبارکہ، سنت مبارک کیا رہی؟ کوئی شخص اگر ہدیہ دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے. شمائل ترمذی کی روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، ہدیے کو قبول فرماتے اور اس کا بڑھا چڑھا کر بدلہ دیا کرتے تھے. حضرت معاوض بنت عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ ککڑیاں، بچی یہ چھوٹی، مدینہ طیبہ کے دائیں بائیں گھروں کے پڑوسی جو بچے، ان کو پتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تناول فرمانے، کھانے اور طعام کے اندر وہ جو چھوٹی چھوٹی ککڑیاں ہوتی وہ پسند تھی سلاد کے طور پر. تو بچے اپنے والدین سے ضد کیا کرتے تھے کہ اگر گھر کے اندر سبزی آئی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے یہ پیش کریں. تو ان کی والدہ نے ایک ڈونگے کے اندر ککڑیاں بھر کے دی. مصر کے بادشاہ کی طرف سے گولڈ آیا ہوا تھا بہت بڑی مقدار میں گفٹ اور تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں. ککڑیاں آئی ہیں، شمائل ترمذی کی روایت ہے، جواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر بھر کر کے سونا ان کے ڈونگے میں ڈالنا شروع کیا اور پھر فرمایا جا کر کے اپنے گھر کے اندر والدین کو دے دو. روایات میں آتا ہے نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی رہی ہیں. ہمارے نبی تو وہ ہیں ککڑیوں کے مقابلے میں سونا عطا کرتے ہیں. آج کل یہ روایت کا ایک حصہ تو سب کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے. یہ کسی کو یاد نہیں کہ اگلا جملہ یہ وَيُصِيبُ عَلَيْهَا کہ اس کے اوپر بدلہ بھی دیا کرتے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ موزے لا کر کے تحفے میں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں چادر عطا فرمائی. تو یہ ہدیہ تہادو تحابو، ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اب زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا
کہ ہدیے اور تحفے کا بدلہ ضرور عطا فرمایا کرتے تھے، تو آج اگر امتی درود شریف پڑھے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امتی کو تحفے کا بدلہ نہ ملے؟ سبحان اللہ، سبحان ملے گا، لازمی ملے گا، یقینی ملے گا۔ میرا آپ کا چہرہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے، وہ مبارک چہرہ، مبارک طبیعت و عادت و سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ حضرات محدثین نے، شراح اور حضرات اولیاء کرام نے فرمایا اس کا بدلہ یہی ہے، قیامت والے دن اس خالد، محمود، زید، عمر، بکر کا نام لے کر اللہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ شفاعت حسنہ اور شفاعت صغریٰ اور کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گی، اور سفارشی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفیع المذنبین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں اور اسماء میں سے ایک لقب یہ بھی ہے، گناہگاروں کے سفارشی، گناہگاروں کی سفارش کرنے والے۔ تو یہ ہے درود شریف پڑھنے کا ایک بدلہ، جیسا کہ میں نے بتایا اس کے پیچھے پوری ایک شرح ہے، پوری ایک تشریح ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جتنے بھی اسماء ہیں ان کا کوئی شخص وظیفہ پڑھتا ہے، اس کی خصوصیات اس کے مزاج میں رچتی بستی ہیں، اس کے اثرات یقینی طور پر اس کے دل دماغ کے اندر آتے ہیں۔ اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اسماء حسنہ کی جب بات چلی اور اس آیت کے اندر آئی ہے تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، گھر کا ایک بچہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اسماء حسنہ اللہ رب العزت کے اور اسماء حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توتری زبان سے بچوں کو سکھانا شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انہی آیات کی تشریح کے اندر جو اگلی آیت ہے، اس آیت کی تشریح کے اندر خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی عبد المطلب کے اندر، بنی عبد المطلب کے اندر کوئی ایک قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے بچوں کو وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ آیت یاد نہ کرواتا ہو۔ یہ اپنے بچوں کو وہ یاد کرایا کرتے تھے، اور پورا پورا قبیلہ اپنے بچوں کو ان آیات کی یاد کرانے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں اپنے گھروں میں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت مکمل ہو رہا ہے، لاسٹ 2-3 منٹس۔ بہت ساری گفتگو آپ نے عطا فرما دی، یہاں پر جو تینوں بڑے نکات تھے وہ آپ نے ارشاد فرما دی ہے، لیکن جو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لامتناہی عظمت ہے، اس پہ تو ہمارا مکمل ایمان ہے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، وہ بہت زیادہ بڑائی بیان کرو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری نہیں ہے؟ بے شک یہی ہے بڑائی۔ عام طور معرفت کے بغیر کیسے بڑائی بیان ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیے کہ معرفت خداوندی پہلے ہے، ذکر خداوندی بعد میں ہے۔ پہلے معرفت آئے گی، اللہ کا مقام آئے گا۔ چنانچہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بڑائی بیان کرنے کے لیے پہلے بیان، معرفت، چنانچہ یہ آخری آیت ہے کس سورت کی؟ ذرا بتائیے، سورہ بنی اسرائیل۔ جی جی، ابتدائی حصہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، عقیدہ توحید شروع آیت میں، شروع سورت میں بیان ہو رہا ہے، آخر میں بیان ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود آخری آیت کے اندر کہا جا رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ۔ پتہ چلا انسان کتنی ہی تسبیح اور تحلیل بیان کر لے، اعتراف قصور ہر انسان کو اپنا رہنا چاہیے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ پوری سورت تسبیح بیان کر رہی ہے، آخر میں پھر یہ کہا جا رہا ہے وَقُلْ، آپ کہہ دیجیے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اس آخری آیت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آیت عزت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ اس آیت کے اندر اللہ کی کتنی عزت، عظمت، شان، جلالت و کبریائی کا تذکرہ ہے، تو اس آیت کو آیت عزت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات بتا دوں، وظیفے کی بھی بات چلی اور یہ آخری آیت بھی آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور جب سفر کے اندر گیا تو ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے شناسائی رکھتا تھا وہ ملا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت پریشانی کی حالت میں، فقر و فاقہ ہے اور جسمانی تندرستی بہت کمزور، لاغر ہے اور کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بیماریوں کی وجہ سے اور مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تم یہ پڑھا کرو، اور وہ جملہ کیا تھا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، پہلا جملہ۔ اس کے بعد
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبروا تکبیرا، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آخری آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا ورد کیا کرو۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، چونکہ خادم تھے حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، وہاں گیا۔ اب وہ شخص تندرست، شفا یاب اور جسمانی خوشحالی، بہت زیادہ مزے کی حالت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو بہت اچھی حالت ہے اور خوشحالی کے اندر ہو۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، سبحان اللہ، توکلت علی الحی الذی لا یموت اور الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا الآیہ الی آخری، میں یہ ہمیشہ اس وقت سے پڑھتا ہوں، اللہ نے اس کی برکت سے میری یہ حالت کر دی۔ تو آج ناظرین و سامعین کو بطور تحفہ ہم یہ وظیفہ بھی دے رہے ہیں، اسماء حسنہ بھی یاد کروائیں بچوں کو، خود بھی یاد کریں اور اس آیت کا ورد بھی کیا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کہ یہ وظیفہ ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے، نہ ہرگز نہیں، ہرگز۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات پھر وہی معرفت والی بات کہ جب کوئی بھی شخص وظیفہ پڑھے یا اللہ کے صفاتی نام کو بیان کرے، قرآن کریم کی آیت بیان کرے، تو اللہ کا جو مقام ہے اس کی معرفت اسے ہونی چاہیے، اس کا معنی ضرور ذہن میں رکھے، مفہوم اور ترجمہ ضرور ذہن میں رکھے، اور یہ معنی، مفہوم، ترجمہ اور اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ معرفت ہوتی ہے تو پھر کہ یہ دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اب جو آپ نے دعا یہ بتائی کہ میں توکل کس پہ کر رہا ہوں؟ علی الحی الذی جو لا یموت، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ جب تعلق قائم کر لیا اور توکل کر لیا تو کاہے کی تنگ دستی اور کاہے کی بیماری، اللہ کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کر لیا تو بس پھر انشاءاللہ خوشحالی آپ کا مقدر ہے۔ اسی لیے ان وظائف کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں لمبی تعداد کے بجائے جی، مختصر تعداد ہو مگر معنی اور مفہوم کے ساتھ، سبحان اللہ، ترجمے کے ساتھ ہو۔ ترجمے کے اگر آپ اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ زیادہ وزنی ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا۔ ہمیں کر کے دیکھنا چاہیے اور اس کا معمول زندگی کے اندر بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بس باقی ابس۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، اور پھر جو عقیدہ توحید کو آپ نے بالکل واضح کر دیا آخر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا ایک تعلق اللہ سے اور براہ راست تعلق۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، اپنے معزز مہمان کے ہم بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں 110 اور 111 پر تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا۔ کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال اور قرآن دازی، بس یہ 2-3 مراحل باقی ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر ادا کیا؟ درست جواب حضرت ایوب علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا، چچا کا یا دوست کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن دازی کا مفتی محمد زبیر صاحب کے دست مبارک سے یہ پرچی برآمد ہوئی اور ونر ہیں سدرا فراز، ٹورنٹو، کینیڈا۔ سدرا فراز صاحبہ ٹورنٹو، کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا وہ ہدایت پا گیا، جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پروردگار